الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں.
جو اہل شک ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. نمود شان ربانی، ظہور نور استانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. اے محبوب، اگر ایسا ہوتا کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تیری بارگاہ میں حاضر آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور نبی بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتا، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتے. کسی تفصیل میں جانے سے پہلے جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے یہاں اپنے نفسوں پر ظلم کی بات کی جا رہی، اپنے اوپر ظلم. یہ تو دیکھو تعجب کی بات ہے، کیا کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا؟ دوسروں پر ظلم کرنا، اس کی داستانیں تو بہت لمبی چوڑی. لوگ اس بات کے تو عادی ہیں کہ دوسروں پر ظلم کریں، مگر کیا کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا؟ یہ اس لیے حیرتناک بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے ہی کو چاہتا ہے. اگر کوئی کہ اپنے سے زیادہ ہم کسی کو چاہتے ہیں، غلط بولتا ہے. سب سے زیادہ اپنے کو چاہتا. تو جو انسان سب سے زیادہ اپنے کو چاہے وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے گا؟ انتہا کی بات عرض کروں، اگر ہم دوسروں کو بھی چاہتے ہیں تو بھی اپنے ہی لیے چاہتے ہیں، اس میں بھی اپنا مقصد. اگر دوسروں سے محبت ہے تو اس میں بھی اپنا مقصد. کیا مطلب؟ وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے تیزی سے آپ میں لے چلوں گا. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، اس میں بھی اسی کا مقصد ہے، یہ میرا وارث ہوگا، یہ میرا نام روشن کرے گا. اس میں بھی اپنی غرض. اور اگر بیٹا باپ کو چاہتا ہے تو اس میں بھی یہ غرض کہ بڈھا جب مرے گا تو چھوڑے گا میرے ہی ہوگا. بیٹا باپ کو بھی اپنے ہی لیے چاہتا ہے، باپ بیٹے کو. اس کو آپ اندازہ یوں لگائیں، جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہو تو دیکھیں آپ جھکتے کدھر، وہیں سے اندازہ ہو جائے گا آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں. ایک ہی گھر میں بیٹا بھی ہے، دولت بھی ہے، آگ لگ گئی، کسی ایک ہی کو بچا سکتے ہیں. اب جس کو آپ بچائیں گے ہم سمجھ لیں گے اسی سے محبت ہے.
دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ بچوں کو بچائیں گے، دولت چھوڑ دیں گے، معلوم ہے کہ بچے سے زیادہ محبت دولت سے، مگر کہیں آپ خود پھنس گئے۔ اگر بیٹا گھر میں ہے، اب جا کر اسے تو آپ باہر نکال سکتے ہیں، خود نہیں نکل سکتے، ایسی پوزیشن، ایسی کنڈیشن، تو پھر آپ باہر ہی چلاتے رہیں گے، اندر نہیں جائیں گے، شور مچاتے رہیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ اپنے کو بیٹے سے زیادہ چاہا۔ جب محبتیں ٹکراتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جھکاؤ کدھر ہے۔ تو جو انسان اپنے کو سب سے زیادہ چاہتا ہو، اپنے پر ظلم کیسے کرے گا؟ اور آگے بڑھیں، آپ صرف اپنی ہی کو نہیں چاہتے، آپ کے محبت کے مرکز بہت ہیں، آپ جن کی یاد منا رہے ہیں، یہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ بزرگوں کو چاہتے ہیں، ولیوں کو چاہتے ہیں، غوث و خواجہ کو چاہتے ہیں، داتا کو چاہتے ہیں، رسول کو چاہتے ہیں، نبی کو چاہتے ہیں، خدا کو چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت کا مرکز یہ سب، مگر اس میں بھی آپ کی اپنی غلط ہے۔ خدا کو بھی تم نے اپنے لیے چاہا، رسول کو بھی اپنے لیے چاہا، اس لیے تم جانتے ہو کہ اسی محبت سے نجات ملے گی، اسی محبت سے مغفرت ملے گی، اسی محبت سے جنت کی بہاریں ملیں گی، اسی محبت سے جہنم سے چھٹکارا ہوگا۔ تو جو خدا اور رسول کو اپنے لیے چاہتا ہو، وہ اپنے کو ظلم کیسے کرے گا؟ اپنی نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، دین و دنیا کی صلاح فلاح کے لیے جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے، اس میں بھی اپنی غرض، اس میں بھی اپنی غرض۔ مگر دوستو نہیں، ایک ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، بڑا خطرناک ظلم۔ وہ ظلم جو دوسرے تم پر کرتے ہیں، ظلم وہ بھی ہے، مگر اس ظلم سے تمہاری دنیا بگڑتی ہے، آخرت نہیں بگڑتی۔ جو دوسرے ظلم کرتے ہیں، جو دوسرے تم پر مظالم ڈھاتے ہیں، تمہیں قتل کیا، تم شہید ہو گئے، تم نے صبر کیا ظلموں پر، تمہیں درجات ملے، تو وہ ظلم جو دوسرے کرتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں، تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو وہ ظلم نہیں ہے، ہم اس ظلم کی بات کرتے ہیں جو تم خود کرتے ہو، اس سے آخرت بھی بڑھتی ہے۔ ظلم وہ ہے جو ہم اپنے نفس پر کرتے ہیں، وہ بہت خطرناک ظلم ہے۔ دوسروں کے ظلموں کی کہانیاں تو بہت لمبی چوڑی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، اور لوگ تجاویز پاس کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، تجاویز پاس کر کے ایوان اقتدار میں پہنچا دیتے ہیں، وہ تجاویز کو سرد خانے میں ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم چلا رہے ہیں، وہ سننے کے عادی، ہم شور مچانے کے عادی، نہ ادھر سے کوئی کام نہ ادھر سے کوئی کام۔ یہ تو دوسرے مظالم ہیں جن کے خلاف ہم کانفرنس کرتے ہیں۔ کبھی اپنے ظلم کے خلاف بھی کانفرنس کرو، جو ظلم ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں، کبھی اس کے خلاف کوئی کانفرنس کرو۔ نہیں، ہم وہی کانفرنس کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا تھا؟ نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے دوستو، عجیب حال ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بچھو سے یہ کہیں کہ ڈنک مت مار؟ آپ کو یہ کیا حق ہے کہ بھیڑیے سے آپ یہ کہیں کہ درندگی چھوڑ دے؟ ارے درندگی چھوڑ دے گا تو کرے گا کیا؟ بچھو ڈنک نہیں مارے گا تو کرے گا اس کی عادت۔ وہ شاید آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ ڈوبتے ہوئے بچھی کو کسی نے بچانا چاہا، اس نے ڈنک مار دیا، پھر چھوٹ گیا، پھر بچانا چاہا، پھر ڈنک مارا، پھر چھوٹ گیا، پھر بچانا چاہا، پھر ڈنک مارا۔ ایک صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بار بار ڈنک مارتا ہے اور تم بار بار بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ کہا کیا بتائیں، وہ اپنی عادت سے مجبور، میں اپنی عادت سے مجبور، دونوں طرف۔ بچھو بھیڑیے سے درخواست نہیں کی جاتی۔ یہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں ان کے پاس جو ہم درخواستیں بھیجتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے؟ درندگی ان کا کام ہے۔ ہاں ایک ضرور بات ہے، ہماری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ یہ ہے کہ بھیڑیوں سے بھی کام لیا گیا۔ ہماری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ بھیڑیوں سے بھی کام لیا گیا۔ اس واقعے کو ذرا تازہ کر لو اپنے ذہن میں۔ ایک چرواہا ہے، وہ بکریوں کو چرا رہا ہے، بھیڑیا آ گیا، اس نے حملہ کیا، اس نے چھڑا لیا۔ بھیڑیا بولا، واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف اشارہ ہی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ بھیڑیے نے کہا خدا نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب اس کو حیرت ہوئی کہ بھیڑیا آدمی کی طرح بولتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ میں آدمی کی طرح بولتا ہوں، حیرت کی بات تو یہ ہے انہی پہاڑیوں کی بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبر دے رہا ہے، تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو۔ یہ یہودی چرواہا
اس کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ ہم نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مگر خیال ہوا بھیڑیا یہاں موجود ہے۔ بھیڑیے نے خود ہی کہا نبی کے پاس جانا چاہتے ہو جاؤ، میں رکھوالی کروں گا۔ نبی کے پاس جانا چاہتے ہو جاؤ، میں رکھوالی کروں گا۔ مختصر یہ ہے، وہ گیا، ایمان سے مشرف ہوا، وہاں سے ایمان کی دولت لے کر واپس آیا، دیکھا واقعی بھیڑیا رکھوالی کر رہا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں ہی پوچھتا ہوں کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی ہے؟ کیا وہ نگہبانی کے لیے آیا تھا؟ کیا وہ نگہبانی کے لیے آیا تھا؟ یہ رکھوالی کیا؟ بس مختصر یہ ہے، تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں کہ جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کر دیا، اور جب چرواہے کی نظر رسول خدا کی طرف ہو گئی، بھیڑیا رکھوالا بن گیا۔ بھیڑیا رکھوالا بن گیا۔ تو اے لوگوں، جب تک تمہاری نظر اپنے مال و متاع کی طرف رہے گی، جب تک تمہاری نظر اپنی مادی قوتوں کی طرف رہے گی، جب تک تمہاری نظر اپنے کائنات کی طرف رہے گی، دنیا کے بھیڑیے تمہیں تنگ کرتے رہیں گے، اور جب گنبد خضرا والے کی طرف ہوگی، یہی بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے، یہی سارے بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آپ خیال کرتے چلے جائیے، سمجھتے چلے جائیے۔ تو اس طرح سے بھیڑیوں سے درخواست کرنا اور بچھوؤں سے یہ کہنا اس کی ضرورت ہی نہیں، اور مظالم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ وہ ظلم دیکھو جو تم خود اپنے اوپر کرتے ہو۔ ظلم کے معنی دو کیے گئے، الفاظ الگ الگ ہیں، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ ظلم جو آخرت بگاڑ دیتا، دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے، وہ ظلم جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، وہ کیا؟ پہلی تعریف یہ کی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم۔ جس چیز کا جو مناسب کردار ہے، اس کردار سے اگر آپ نے ہٹا دیا، ظلم۔ جو چیز جس لیے بنائی گئی اس سے وہی کام لو۔ ارے بھی اس بات کا لحاظ تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ گلاس سے کیا کام لیتے ہیں؟ پانی پینے کا۔ وہ غلدان سے کیا کام لیتے ہیں؟ تھوکنے کا۔ آج تک کسی نے وہ غلدان میں پانی پیا، ایک گلاس میں تھوکا؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ پینے کے لیے، یہ تھوکنے کے لیے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انسان جس کے لیے جو کہہ دے اس کے خلاف آپ نہیں جاتے۔ یہ آدمی کی بناوٹ ہے، یہ اس کی وجہ ہے، وہ اس کا تخصص ہے۔ انسان نے کہا یہ گلاس ہے پانی پینے کے لیے، اس میں آپ تھوکتے نہیں۔ یہ تھوکنے کے لیے، اس میں آپ پانی پیتے نہیں۔ اگر یہ الٹا کیا تو اس کی نظر میں ظلم۔ ٹوپی کی مناسب جگہ سر ہے، پیر میں پہنچ جائے تو، جوتے کی مناسب جگہ پیر ہے، سر پہ پہنچ جائے تو، جس کا جو مناسب مقام اس کو وہیں۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا مناسب کردار کیا؟ ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا مناسب کردار کیا ہے؟ انصاف سے بتاؤ۔ جس وقت مؤذن اللہ اکبر کی صدا دے رہا ہو، جس وقت فجر کا وقت ہو، اب مجھے بتاؤ ایک مومن کے لیے مناسب مقام کیا ہے؟ مصلی یا چارپائی؟ بستر مناسب ہے یا چارپائی؟ بستر مناسب ہے مصلی؟ ایسے وقت میں اسے مصلی پر ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ بستر پر ہے تو ظالم، ظلم کر رہا ہے۔ اگر وہ بستر پر ہے تو ظالم۔ ذرا صاف خیال کریں، ایک مومن کا مناسب کردار رمضان کے مہینے میں کیا ہونا چاہیے؟ روزہ رکھنا کہ چھوڑنا؟ اگر چھوڑ دیا تو ظالم۔ ایک صاحب نصاب کا مناسب کردار کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا یا بچانا؟ بچا لیا تو ظالم۔ قدرت نے تمہاری آنکھ کان، مجھے بتاؤ ان آنکھوں کا مناسب کردار کیا ہے؟ ان کانوں کا مناسب کردار کیا ہے؟ اس زبان کا مناسب کردار کیا ہے؟ ہاتھ و پیر کا مناسب انداز کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا مناسب، ایک مومن کی آنکھ کا حرام منظر دیکھنا یا بچنا، کانوں کا مناسب کردار حرام نغمہ سننا یا بچنا، زبان کا مناسب کردار حرام لقمہ قبول کرنا یا جھڑک دینا۔
جہاں جہاں جو بھی مناسب کردار آپ کا ہے اس سے آپ نے اسے ہٹایا تو ظالم، نظر بھی ظالم، کان بھی ظالم، زبان ظالم، دماغ ظالم، ہاتھ پیر ظالم، اپنے مناسب کردار کو چھوڑو تو جو جس مقام پر ہے اس کو اسی مقام پر رہنے دو، اس کو اگر اس کے مقام سے ہٹایا تو یہ ظلم، یہ اس کو مقام سے ہٹایا تو پہلے سمجھنا بھی تو پڑے گا کہ اس کا مقام کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہی پڑے گا۔ ایسے موقع پر آسانی سے میں کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غایت مقام مصطفیٰ پیدا نیز، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا تو پیدا ہی نہیں، مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہر، وہ انتہا پر اس انتہا کا جاننے والا ایک، اس انتہا کا جاننے والا ایک۔ ارے بھائی اس کو ایسے ہی سمجھ لو، آپ جس فرش پر بیٹھے ہیں جس فرش، اس کی جو انتہا ہے وہ اس منبر کی ابتدا، اس منبر کی ابتدا ہے، اور منبر کی جو پہلا زینہ ہے اس کی جو انتہا ہے اس دوسرے زینے کی ابتدا، اور اس دوسرے زینے کی جو انتہا ہے یہ اس کی تیسرے زینے کی ابتدا۔ تو اگر آپ نیچے والے سے یہ پوچھیں گے اے فرش تو نے منبر کی انتہا کو سمجھا، تو یہ کہے گا میرے ہاتھ میں تو ابتدا، میں انتہا کو کیا سمجھوں، میرے ہاتھ میں تو ابتدا، میں انتہا کو کیا سمجھوں۔ اور میں نے جو پہلے زینے سے پوچھا دوسرے زینے کی انتہا تو نے سمجھا، تب میرے ہاتھ میں تو ابتدا، میں انتہا کو کیا سمجھوں۔ دوسرے زینے سے پوچھا تم نے منبر کے آخری زینے کی انتہا سمجھی، تب مجھے کیا، پہلا تو میرے ہاتھ میں تو ابتدا ہے، انتہا کو کیا سمجھو۔ اور مگر اوپر والے سے اگر پوچھا تو بتا تیرا حال کیا ہے، کہا میں تو سب جانتا ہوں، اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی ابتدا مطلب یہ ہے اوپر والا اگر یہ کہے کہ میں سب کو جانتا ہوں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ نیچے والے کیسے بولتے ہیں کہ ہم نے انہیں جان لیا۔ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا معلوم ہے تو بڑا فرق، اس فرق کو دوستو ہم لفظوں میں نہیں بتا سکتے۔ سمجھانے کے لیے مثال میں اکثر دے دیا کرتا ہوں کہ لوگوں کا اصل میں چونکہ نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ عالم کی نظر اور ہوتی ہے، جاہل کی نظر اور ہوتی ہے، دوست کی نظر اور ہوتی ہے، دشمن کی نظر اور ہوتی ہے، خیر خواہ کی نظر اور ہوتی ہے، بدخواہ کی نظر اور ہوتی ہے۔ نظریں جیسے جیسے بدلتی ہیں، صرف عالم ہی جاہل کی نظر کا فرق آپ دیکھیں۔ میں نے دو لکیریں کھینچ کر کے ایک جاہل کو دکھایا، کہا دیکھو یہ 11 لکھا ہوا، یہ دو لکیریں ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھ کر کہتا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی سائز ایک ہے، دونوں کا رنگ ایک ہے، کھینچا دونوں نے، جس نے کھینچا دونوں کو کھینچا، اور جتنی روشنائی اس میں خرچ ہوئی ہے اتنی ہی روشنائی اس میں بھی خرچ ہوئی ہے، دونوں ایک۔ جاہل بول کے چلا گیا، پڑھے لکھے انسان سے پوچھا اچھا بتا ان دو لکیروں میں کیا فرق ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ لکیر جو ادھر ہے نا، یہ جو ادھر ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ، یہ جو ادھر ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے۔ 1,11,000 میں تینوں لکیر ایک طرح کی ہے، مگر سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ ہے۔ 1,11,111 میں ساری لکیر ایک طرح ہے، مگر لاکھ والی لکیر پہلی لکیر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ پتا کیا چلا کہ جاہل فیصلہ کرتا ہے صورت دیکھ کر، عالم فیصلہ کرتا ہے مقام دیکھ کر، منزل دیکھ کر، مرتبہ دیکھ کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کہ تو تقبل صلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو مقام دیکھ کر فیصلہ کرنا اور ہے، منزل دیکھ کر فیصلہ کرنا اور ہے. دوستو مقام منزل کا معاملہ ایسے ہی ہے. تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا جو مقام ہے اگر تم نے اس کو اس کے مقام سے ہٹایا، یہ عقیدے کا ظلم ہوگا، یہ نظریے کا ظلم ہوگا، یہ تمہارے خیال کا ظلم ہوگا. ارے بھائی وہ تو بڑی بات ہے، کسی کو بھی اگر اس کے مناسب جگہ سے ہٹا دو تو وہ خود ہی سمجھتا ہے ظلم ہو رہا. اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، نااہلوں کے ذمہ کوئی کام کر دو تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی قیامت کا انتظار کرو. سرکار کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو نااہلوں کے ذمہ کام ہوگا. جب تک نااہلوں کے ذمے کام نہیں ہوگا قیامت آئے گی نہیں. نااہلوں کے ذمہ کام ارے بھی ایک بات بتاؤ، یہ ہمارے پیرزادہ صاحب ہیں نا، ماشاءاللہ عالم جلیل، صاحب نسبت، شیخ طریقت اور ہمارے برادر طریقت بھی، سمجھا. اب یہ چلے جناب ایک ٹیکسی پر بیٹھ کر، تو جو ڈرائیور صاحب بیٹھے تھے بغل میں ان سے یہ کہتے ہیں تم جانتے ہو کیا، میں نسبی طور پر سادات میں سے ہوں، پیر ہوں، میرا باپ بھی پیر. ایسے نہیں کہ کچھ چند نسلوں سے میری پیری آئی، میں اصولی خانقاہوں سے وابستہ ہوں، نہ کہ ذیلی، سمجھا. اب میرا یہ مقام، میرا معلم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، ایسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں. تو پوچھتا حضرت آپ سب کہہ کیوں رہے، اپنے کو پہچانوا کیوں رہے. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ گاڑی میں چلاؤں تم میری جگہ بیٹھو. تو کہے گا حضرت مجھے مرنے کا شوق نہیں، وہ کام آپ کا اور ہے جو میرا کام اور ہے. میں نے اگر ان پر بٹھایا اور آپ کو اوپر کیا تو اپنے پر بھی ظلم، ان کے اوپر بھی ظلم، ان کے اوپر ظلم. معلوم ہوا کہ گاڑی چلانا اور چیز ہے اور خطیب ہونا، عالم ہونا اور چیز ہے. آپ کے مقام سے میں ہٹاؤں آپ کو ہوگی ظلم، اپنے مقام سے اپنے کو ہٹا دو ہوگی ظلم. انصاف سے بتاؤ کسی جاہل انسان کو جو کھیت کے اندر پھاوڑا چلانے والا ہو، ہل چلانے والا ہو، ایسے شخص کو لاؤ تم کرسی پہ بٹھا دو، بٹھا کے ٹیبل رکھ کر کے کاغذ قلم رکھ دو اور اسے کہو چلاؤ. کبھی اس نے قلم نہیں چلایا، آپ تم اس سے کہتے ہو قلم چلاؤ. تو جس وقت وہ کاغذ پہ قلم چلائے گا تو کاغذ بھی سوچے گا آج میرے اوپر حل چل رہا ہے، آج میرے اوپر حل چل رہا ہے. اور قلم بھی سوچے گا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. ایسے ہی کسی پی ایچ ڈی، کسی ڈاکٹر کو، کسی پڑھے لکھے انسان کو کھیت میں ڈال دو کہ ذرا سا ہل جو تو پھاوڑا چلاؤ، تو پھاوڑا کیا چلائے گا، اپنی ٹانگ توڑ کے رکھ لے گا. تو جس کا جو مقام ہے، جس میں جو صلاحیت ہے، اس سے وہی کام لیا جائے. اس طرح سے دیکھو ہم راتوں دن اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. مختصر میں زیادہ طوالات کی طرح نہیں لے جانا چاہتا ہوں. ہماری آنکھ ظالم، ہمارا کان ظالم، ہماری زبان ظالم، ہمارے خیالات ظالم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمیں ظلم کی طرف لے جا رہا ہے. ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور یہ ایسا ظلم ہے دوستو جو ہماری دنیا کو بھی برباد کر دینے والا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دینے والا ہے. ظلم کی جو دوسری تعریف کی گئی ہے اس کے تعلق سے بھی تھوڑی تشریح کرو. ہو التصرف فی ملک الغیر، غیر کی ملکیت میں بے جا تصرف، یہ ظلم. چیز کسی کی، اختیار آپ کا. ارے تصرف کرنا ہے پہلے اپنا بناؤ، تصرف کرنا ہے تو پہلے اپنا بناؤ. دوسروں کی چیز پر آپ اگر تصرف کرنے لگے، پہنچ گئے کسی حلوائی کی دکان پر، حلوائی کی دکان پر پہنچ گئے، دیکھا مٹھائیاں لگی ہوئی اور پورے خاندان کے لیے الفاتحہ، ہو گیا فاتحہ. چیز دوسرے کی، فاتحہ تیری، تصرف تیرا. ارے کرنا پہلے اپنا بنا لے، پہلے اپنا بنا لے پھر جو طے کر. تو غیر کی ملکیت میں بیٹا تصرف، یہ ظلم. اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس کی ملکیت، آپ کا مالک کون، آپ کے مال و متاع کا مالک کون. نہ تم اپنی جان کے مالک، نہ تم اپنے مال کے مالک. ارے تم کیسے مالک ہو سکتے ہو، تم نے تو بیچ دیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے
خدا نے تمہارے مال کو بھی خرید لیا، تمہاری جانوں کو بھی خرید لیا، حالانکہ یہ تو اس کا کرم ہے جو وہ خرید فروخت کے الفاظ استعمال فرما رہا۔ وہ مالک حقیقی ہے، اور مالک حقیقی وہ ہوتا ہے جو مالک بنا کے بھی مالک رہے۔ یہ ہماری ملکیت مجازی ہے، ہم کسی کو مالک بناتے ہیں، خود مالک نہیں رہتے، خود مالک نہیں رہتے، مگر خدا جو ہے وہ مالک حقیقی ہے، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے، اور خدا کے مالک حقیقی اور اس مالک حقیقی کے مظہر کامل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مالک بنا کے مالک رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ نہ خدا کے ملک سے کوئی چیز نکلتی ہے، نہ میرے رسول کے ملک سے کوئی چیز نکلتی ہے، کوئی چیز نہیں، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتے ہیں، مالک بنا کے بھی مالک رہتے ہیں۔ تو مالک کا معاملہ جب وہ مالک ہے تو مالک وہ، اختیار تمہارا۔ مگر کہیں یہ نہ سوچو کہ ہم نے کب بیچا، اور ہم نے تو جنت کبھی دیکھی بھی نہیں، بغیر دیکھے کوئی سودا کرتا؟ نہیں دوستو، سودا بغیر دیکھے بھی ہوتا ہے، طریقہ اس کا۔ ایک تو سودا ایسا کہ ہم خود ہی جائیں بازار میں اور دیکھ کر کے سودا کر لیں، ایک طریقہ یہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، تو وکیل اگر دیکھ لے گا وہ ہمارا دیکھنا، وکیل کا خریدنا ہمارا خریدنا، وکیل کا بیچنا ہمارا بیچنا، تو چاہے ہم خود دیکھیں یا وکیل دیکھے، کوئی نہ کوئی دیکھے ضرور۔ تو خدا نے جنت کے بدلے میں مومنین کے جان و مال کو خرید لیا، اور جو خریداری کے لیے وکیل بنے انہوں نے ہمارے جان و مال کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، انہوں نے ہمارے جان و مال کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی دیکھا۔ جنت کو سنو کلمہ پڑھ کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر ہم نے رسول کے وکالت نامے پہ دستخط کر دیا، وہ ہمارے وکیل مطلق ہو گئے، وہ ہمارے وکیل مطلق ہو گئے۔ اب ان کا خریدنا ہمارا خریدنا، ان کا بیچنا ہمارا بیچنا، انہوں نے جنت بھی دیکھ لی ہے اور ہمارے جان و مال کو بھی دیکھ لیا، وہ نے بیچ دیا، ہم بک گئے۔ اب بکنے کے بعد ہمارا کیا اختیار؟ نہ ہمارے مال پر ہمارا اختیار، نہ ہماری جان پر۔ اب کچھ بھی ہم کریں گے تو پوچھیں گے یہ جان کہاں لگائیں، یہ مال کہاں لگائیں؟ مال ہمارا ہے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے لگائیں، مال خدا کا، اپنی مرضی سے تم شراب پیو، مال خدا کا، اس مال سے جوا کھیلو، مال خدا کا، اس مال سے کرکٹ دیکھو، مال خدا کا، اس پہ یہ تصرف ہوا کہ نہیں؟ غیر کی ملکیت پر تصرف، اور جب تم نے ایسا کیا ظالم بنے کہ نہیں بنے؟ خدا کا مال، ارے دوستو، خدا کے کہنے سے جان دو گے شہید بنو گے، اپنی مرضی سے مرو گے حرام موت ہوگی۔ خدا کے کہنے سے کچھ خرچ کرو گے تو صحیح ہوگا، اپنی مرضی سے غلط راستے پہ خرچ کرو گے پکڑے جاؤ گے، ظالم بنو گے۔ تو اب سوچو اس حساب سے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ مگر دوستو اللہ کی مہربانی پہ قربان جاؤ، وہ ہمارے ظلم کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اور پھر ہمیں ایک راستہ بتا رہا ہے۔ اے ظالموں مایوس مت ہو، اے ظالموں مایوس مت ہو، دیکھو ایک آستانے کا میں راستہ بتا رہا ہوں، آؤ اپنے ظلم سے توبہ کرو، اس بار میں آؤ، ضرور کو رسول کے پاس آؤ۔ لطف کی بات دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ مدینے آؤ، مدینے آؤ، یہ نہیں کہا، رسول کے پاس آؤ۔ کتنی اچھا ایک بات سوچئے کہ ظلم تو کیا تھا ہم نے خدا کی نافرمانی کر کے، تم رسول کے پاس کیوں جائیں؟ ہمیں تو خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ہمیں تو خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ مگر دوست نہیں، ظلم کرنے والوں، تم نبی کے پاس کیوں؟ تم ایک بھی گنہگار نہیں، جو خدا کا گنہگار ہے وہ رسول کا بھی گنہگار ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ رسول کا بھی نافرمان ہے، اور جو خدا کا مجرم ہے وہ رسول کا بھی مجرم ہے، جو خدا کا فرمانبردار ہے وہ رسول کا بھی فرمانبردار ہے۔ تو جب جرم دونوں کا کیا تو ایسی جگہ ہو جو دونوں کا در ہو، جب دونوں کا مجرم ہو تو ایسی جگہ ہو جو دونوں کا در ہو۔ کعبہ خدا کا در ہے، رسول کا نہیں ہے، حرم خدا کا در ہے، رسول کا نہیں ہے، مگر اور میرے رسول کے پاس یہ در رسول بھی ہے، در الہی بھی ہے، در رحمت الہی بھی ہے۔ اور جب تم دونوں سے مجرم ہو تو دونوں سے مغفرت چاہو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، دربار ان
رکھا ہو، مانگ رہے ہو خدا سے، اور جب خدا سے تم اپنے دعا کرو گے اپنی مغفرت کے لیے تو رسول اس کے لیے دعا کر دیں گے. تمہارے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، کہیں بھی کرو کچھ بھی نہیں، تمہارے دعا کرنے سے نہیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے دعا کرے، اور رسول جب تمہارے لیے دعا مغفرت کریں گے بات ظاہر ہوگی کہ رسول نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا، رسول نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا. اور جب رسول نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا لوجد اللہ توابا رحیما، لوجد اللہ توابا رحیما. اب اللہ بھی تواب ہے، مہربان ہے، اب اللہ نے بھی معاف کر دیا. تو پہلے خدا کا مقبول بننے سے پہلے رسول کے مقبول بنو، خدا کو راضی کرنے سے پہلے رسول کو راضی کرو، خدا کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر کے مغفرت چاہو. مگر دوستو سرکار اچھی بات کہی، یہ نہیں کہا کہ مدینہ آنا، مدینے نہیں بلایا بلکہ رسول کے پاس بلایا. اچھا ہوا، اگر مدینہ بلایا ہوتا تو بغیر مدینہ گئے کام نہیں چلتا، مشکل میں. مدینہ جانا کچھ آسان ہے؟ رسول کے پاس بلایا، آپ کو رسول کے پاس بھی جانا مشکل کا کیوں؟ رسول نہیں، رسول کے پاس جانا آسان. مدینہ ہم سے دور ہے، مدینے والا دور نہیں ہے. مدینہ ہم سے دور ہے، مدینہ والا دور نہیں ہے. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے مدینہ نہیں بلایا جا رہا ہے بلکہ اس کے پاس بلایا جا رہا ہے جو قریب ہے. دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، وہاں تو صرف نیت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ اگر تم مدینے میں ہو اور نبی سے تعلق نہ ہو تو تم دور ہو، اور تم یہاں ہو اور نبی سے محبت ہے تو قریب ہو. وہاں کا معاملہ ہے وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ. زیبائش مکاں ہے زیبائش مکی سے، زیبائش مکاں ہے زیبائش مکی سے. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں. فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا. دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، الغرض ہے جواب کعبے کا. اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں. دوستو یہ تو ایک صوفیانہ انداز کی بات ہوئی کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. دیکھو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو نہیں دے پاتے. احکام کیا ہے؟ دھینگا مشتی مت کرو، نہ دھکے دو نہ دھکے کھاؤ. ہونٹوں سے بوسہ دے دو اس پر کافی نہیں، ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لو، نہیں چھڑی لگا کے چھڑی چوم لو، یہ بھی نہیں تو دور سے استلام کرو، یہ بھی بوسہ دینا ہوا. اپنے اشاروں کو بوسہ دے لو. تو یہاں قرب بود نہیں دیکھا جاتا، توجہ دیکھی جاتی ہے، خیال دیکھا جاتا ہے. ثواب سب کو ایک ہی مل رہا ہے، ثواب سب کو ایک ہی مل رہا ہے. تو معاملہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. مگر میں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں آج کی تقریب کی مناسبت سے. دیکھو اچھا ہوا کہ جو یہ کہا کہ رسول کے پاس آؤ، یہ نہیں کہا کہ مکے آؤ، مدینے آؤ، مقام ابراہیم پر آؤ، کعبے کے پاس آؤ، جبل رحمت پہ آؤ، یہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ اگر یہ کہا جاتا تو جب تک ہم مکے نہ جاتے کام نہ بنتا، جب تک کعبے کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے کام نہ بنتا. اگر مقام ابراہیم کے پاس بلایا گیا ہوتا، جب تک وہاں نہ جاتے کام نہیں بنتا. اگر مسجد نبوی میں بلایا جاتا تو بغیر وہاں گئے کام نہیں بنتا. مگر ہمیں رسول کے پاس بلایا، معاملہ کیا ہے؟ وہاں گئے بغیر کام کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ مسجد حرام کا کوئی وارث نہیں، کعبے کا کوئی نائب نہیں، مسجد نبوی کا کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں. وہیں جا کے کام بنے گا. اور جس رسول کے پاس بھیجا گیا اس کے وارثین سے زمین بھری ہوئی ہے، اس کے خلفاء اس کے جانشین سے زمین بھری ہوئی ہے. اور جب اصل تک پہنچنا ہو تو خلیفہ سے وہی کام لیا جائے گا جو اصل کا ہے. اصل تک پہنچنا ہو تو خلیفہ سے، نائب سے وہی کام لیا جائے جو آپ اصل سے لیتے تھے. اور بھی اصل کیا ہے؟ وضو کرنا. طہارت حاصل کرنے کی اصل کیا ہے؟ مگر اگر وضو نہ ہو سکے، شرعی کوئی عذر ہو اور آپ وضو نہ کر سکتے ہو تو کیا کریں گے؟ آپ تیمم کریں گے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وضو کی حقیقت اور ہے، تیمم کی حقیقت اور ہے. وضو کا طریقہ اور ہے، تیمم کا طریقہ اور ہے. وضو کے مسائل اور ہے، تیمم کے مسائل اور ہے. دونوں میں حقیقی فرق ہے.
مگر یہ ہے اس کا نائب، وضو نہ ہو سکے تو جو کام وضو سے لیتے تھے وہ سب لے لو تیمم سے، وہ سارا کام لے لو، فرض بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، طواف بھی کرو، قرآن بھی چھو، سب کچھ کرو۔ جو کام اصل سے لیتا ہے اصل نہ ملے تو خلیفہ سے لے لو، جو کام گنبد خضرا والے سے لینا ہے وہ نہ ملے تو خواجہ و داتا سے لے لو، لے لو اس سے کام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ان کے جانشین ہیں، یہ ان کے جانشین ہیں، اور جانشین جو صحیح ہوتا ہے جانتے کیا ہو، یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اگر کسی نے کسی عالم متقی سے مصافحہ کیا تو اس کو رسول سے مصافحہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ عالم متقی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا تو رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے کا اسے اجر ملتا ہے۔ من صلی خلف عالم تقی کانہ صلی خلف النبی، جس نے عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ یہ نسبت تو جانشینی ہی کے تو اثرات ہیں۔ خلافت تو یہاں آؤ اور پھر خواجہ کے ہاں جا کر کیا کرو، اللہ سے مغفرت چاہو۔ خواجہ کے ہاں جا کے کیا کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، اور جب اللہ سے تم مغفرت چاہو گے اور خواجہ نے بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دی تو یہ دعائے خواجہ نہیں، یہ دعائے رسول ہے، یہ نائب رسول کی دعا ہے، یہ جانشین رسول کی دعا ہے۔ اور جہاں ان کی دعا نکلی لوجد اللہ توابا رحیما، لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو مہربان پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے۔ اچھا ایک بات اور تیزی سے کہہ دوں، یہ ظلم کراتا کون ہے؟ شیطان، اس کے وسوسے ہیں، کچھ نفس ہے اندر کا دشمن نفس ہے، باہر کا شیطان ہے، وہ وسوسے دیتا، تو شیطان ہی تو بہکاتا ہے اور شیطان ہی غلط کام کراتا، ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتے تو تم خود ہو، وہ وسوسہ دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے روکتا، وہ وسوسہ رکتے تم خود اپنے اختیار سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سب کچھ کراتا، تو شیطان یہ بھی تو سوچے گا کہ اتنی محنت سے تو ہم نے اس کو غلط راستے پہ لگایا، تو اس کو ایسی جگہ مت جانے دو جہاں اس کی توبہ قبول ہو جائے، ایسی جگہ مت جانے دو، بہت گڑبڑ کی بات ہو جائے گی۔ اتنی محنت کر کے میں نے یہاں تک پہنچایا، اتنی محنت کر کے میں نے یہاں تک پہنچایا، اب اگر ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی تو میرا کیا دھرا سب بیکار ہو جائے گا۔ لہذا اس نے فتویٰ لگا دیا کہ بزرگوں کے آستانے پہ جانا حرام ہے، بزرگوں کے آستانے پہ جانا حرام ہے، حرام ہے۔ ارے ہمارے لیے حرام نہیں، تیری نیند حرام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس نے یہ چکر چلا دیا، اور اس کے بعد جناب والا نت نئے پروپیگنڈے، خواجہ کہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، غوث کہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، داتا کہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ ارے وہاں جاؤ گے تو خدا کو بھلا دو گے، خدا کو بھلا دو گے، غوث کے یہاں خدا کو بھلا دو گے، خواجہ کے یہاں خدا کو بھلا دو گے، وہاں جاؤ گے تو خدا یاد نہیں آئے گا۔ اس سے پوچھو کہ اجمیر میں جب خواجہ آئے تھے کیا عالم رہا، کیا عالم رہا، اور خواجہ نے کیا کیا، اور ان کے آنے سے آپ دیکھیں جہاں اذان کی آواز نہیں اٹھتی تھی ہر طرف سے اذان کی صدائیں آنے لگیں، اور جو بھی آنے لگا اس کے بعد میں جب اجمیر گیا تو میں نے دیکھا، کہا پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ شاہ جہانی مسجد ہے، کہا یہ کیا ہے، کہا یہ عالمگیری مسجد ہے، پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ اکبری مسجد ہے، پوچھا یہ کیا ہے، یہ جامع التمش ہے، یہ کیا ہے، یہ اولیاء مسجد ہے۔ صاحب دیکھو، میں نے سوچا یہ اتنی مسجدیں کیا خواجہ سے پہلے بن گئی تھی، کیا خواجہ کے آنے سے پہلے یہ ساری مسجدیں بن گئی تھی، یہ ساری مسجدیں، اور ہر مسجد سے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 وقت ضروری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد جسے خدا نہ یاد آئے اپنی جھوپڑی میں یاد آئے، ہر طرف اذان آ رہی، خدا نہیں یاد آ رہا۔ ارے میں نے تو شاہجہاں سے عالم خیال میں پوچھا، یہ شاہجہاں تو جب خواجہ کے ہاں آیا تو تو نے مسجد کیوں بنا دی؟ ارے کوئی گنبد سے گنبد چڑھا دیا ہوتا، مینارے 2-4 بنا دیے ہوتے، کچھ مسافر خانہ بنا دیا ہوتا، یہ مسجد کیوں بنائی؟ تو اس کا جواب یہی تو ہوگا نا، جب میں خواجہ کے ہاں آیا مجھے خدا یاد آیا،
جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا. میں نے سوچا مسجد بنا دوں تاکہ سمجھ لے لوگ فاتحہ یہاں پڑھنی ہے, سجدہ وہاں کرنا. وہ ہمارے سجدے کی جگہ یہ نہیں ہے, وہ ہے. ہمارے سجدے کی جگہ یہ نہیں ہے, وہ ہے. اگر سجدے کی جگہ وہ ہوتی تو ہم مسجد کیوں بناتے؟ ہم مسجد. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں اکبر جس کے بارے میں اس کا پوتا ہی بولے کہ جد من اکبر نبود اکبر بود. میرا دادا اکبر نہیں تھا, سب سے بڑا کافر تھا. حضرت عالمگیر بول رہے ہیں کہ جد من اکبر نبود اکبر بود. وہ اکبر بے دین اکبر, دین الہی کا پروگرام بنانے والا اکبر, وہ بھی جب وہاں آیا اسے بھی خدا یاد آیا. اس نے اپنے دین کی مسجد نہیں بنائی, اسلام کی مسجد بنائی. اپنے دین کی مسجد نہیں بنوائی. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ, سب بار خدا نہ خواستہ, اگر تمہیں اپنے گھروں میں خدا نہ یاد آئے, کسی ولی کے آستانے پہ چلے جاؤ, خدا یاد آئے گا. یہ خدا والے ہیں, خدا کو یاد کراتے ہیں. یہ خدا کا ذکر ہے, انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. تو وہاں جاؤ. اور ایک بات اور ہم بتا دیں, ان کے قریب جانے میں ایک بڑا فائدہ اور بھی ہے. بڑا فائدہ. یہ مولانا ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چہرے پہ پسینہ دیکھا ان کے کسی چاہنے والے نے. ایک بڑا سا پنکھا لے کر چلنے لگا. میں نے سوچا پسینہ تو مجھے بھی آ رہا, ادھر کسی کی توجہ نہیں ہو رہی. اب اس سے کہوں پتہ نہیں رخ کرے کہ نہ کرے, بے عزتی رکھی ہوئی ہے, مجھے اس کے لائق سمجھے کہ نہ سمجھے. میں نے سوچا کچھ مت کرو, چپکے سے مولانا کے بغل میں بیٹھ جاؤ. کچھ مت کرو, چپکے سے مولانا کے بغل میں. پنکھا چلے گا ان کے لیے, ہوا ہمیں بھی ملے گی. پنکھا چلے گا ان کے لیے, ہوا ہمیں ملے گی. تو خواجہ داتا کے یہاں اس لیے ہم جاتے ہیں کہ وہاں رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں, برکتوں کے پنکھے چل رہے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بس بیٹھ جاؤ. پنکھا چلے گا ان کے لیے, ہوا ہمیں بھی ملے گی. پنکھا چلے گا ان کے لیے, رحمت کی ہوا ہمیں بھی ملے گی. تو یہ تو اپنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں, جب تم مسلسل ظلم کرتے ہو تو بار بار جاؤ ان بزرگوں کے آستانے پر اور مغفرت چاہو. اور جب یہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے, دراصل لطف کی بات تو ظالموں سے کیا کہا, آؤ, اور اپنے محبوب سے کیا کہا, آنے والے آ رہے, کسی کو جھڑکنا نہیں. اے محبوب جی دیکھو آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. کیسے کیسے ظالم آ رہے ہیں, کیسے کیسے کیا کیا امید لے کے آ رہے ہیں. اے محبوب ہم سوچ کھلو تم ہو. اے محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں. سائل کی کوئی تخصیص نہیں, دین کا سائل ہو کہ دنیا کا سائل ہو, مغفرت کا سائل ہو کہ نجات کا سائل ہو, جنت کا سائل ہو, ترقی کا سائل ہو, صلاح و فلاح کا سائل ہو, خوش بختی و فیروز بختی کا سائل ہو, کیسا بھی سائل ہو, جب قدرت میں, جب اللہ نے اسے مطلق رکھا ہے تو بندے کو مقید کرنے کا حق نہیں ہے. کیسا بھی مانگنے والا ہو, اے محبوب کوئی مانگنے والا ہے تو جھڑکنا نہیں, مایوس نہیں کرنا. محبوب مایوس وہ کرتا ہے جس کا خزانہ خالی ہو, جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو یا خزانہ خالی ہونے کا اندیشہ ہو. مگر اے محبوب تیرا خزانہ تو بھرا ہوا ہے. انا اعطینا کل کوثر, میں نے تو خیر کثیر کا مالک بنا دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہر دروازے کھول دیے تیرے لیے, سارے دروازے کھول دیے ہیں. اب ذرا سا دیکھو, نہ نبی کے پاس کسی چیز کی کمی اور نہ کسی کے کم ہونے کا اندیشہ, تو ادھر ہم سے کہا چلو, اور سرکار سے کہا جھڑکنا نہیں. یہ آ رہے ہیں. اور واقعی دوستو پھر سرکار نے کبھی کسی کو نہیں جھڑکا. ایسے ایسے سائل آئے کہ آج آپ کے مولانا کے پاس آوے تو یہ دوڑا لیں گے, اس کو دوڑا لیں گے. مگر سرکار کے پاس جو بھی آئے کسی کو نہیں جھڑکا, کسی کو نہ. عجیب و غریب سا. اور صرف یہی نہیں, ارے جانور بھی اگر آیا سائل کے طور پر, وہ بھی مایوس ہو کے نہیں گیا. اس سلسلے میں ایک لوگ ایک حدیث بہت بیان کرتے اور بہت شور مچاتے, مل گئی حدیث مل گئی. ارے بھائی کیا مل گئی؟ ہاں مل گئی حدیث مل گئی. ارے کیا ہوا؟ کب مل گئی حدیث؟ کیا مل گیا؟ رسول کو علم نہیں تھا, مل گئی. اتنا پڑھنے کے بعد مل گئی. کیا حضرت عبداللہ ابن عباس راوی, کیا بھی کیا سناؤ تو. حضور موزہ پہن رہے تھے, اس میں سانپ تھا, نبی کو پتہ ہی نہیں چلا, اوپر سے چیل آئی لے کے اڑی, جب گرایا تو پتہ چلا.
نبی کو پتا نہیں، نبی کو پتا نہیں۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ چیل تو اوپر سے جا رہی تھی، موزہ رسول کے ہاتھ میں تھا، کہ چیل کو کیسے پتا چلا؟ چیل کو کیسے پتا چلا؟ ارے بے وقوف، نبی کے علم کا انکار کرتا ہے اور چیل کے لیے علم غیب سے نہیں پتا، چیل کے لیے علم غیب سے نہیں پتا، تو تم نے نبی کا کلمہ پڑھا یا چیل کا؟ ذرا سا کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ مولانا روم نے تو واضح کر دیا تھا کہ جب یہ چیل اڑتے ہوئے سرکار کے سر مبارک کے محاذات سے گزری تو نور کا جو سلسلہ عرش معلیٰ سے لگا ہوا تھا، ایک چھینٹا اس پر پڑا، اس پر بھی غیب ظاہر ہو گیا۔ اس نے دیکھا نبی کے موزے کے اندر سانپ ہے، نبی کے موزے کے اندر سانپ ہے، اور اس نے بھی سمجھ لیا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضت الجن والانس، دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول جانتی ہے۔ یہ سرکش انسان نہیں مانتا، سوچا خدمت کا موقع مل گیا۔ حالانکہ چیل کو یہ بھی پتا تھا جو سانپ ہے یہ اس کے بھی رسول ہے، جو سانپ اس کے اندر ہے یہ اس کے بھی رسول ہے، مگر وہ موذی چیز ہے، لہذا خدمت کا موقع بہانہ تو مل گیا، آیا اس نے اپنی خدمت ظاہر کر دی، اس نے اپنی خدمت ظاہر کر دی۔ ارے انصاف سے بتاؤ، ذرا غور کرو، سوچنے کی بات ہے۔ میرے موزے میں سانپ چلا جائے، یہ ہو سکتا میں نہ دیکھوں، یہ ہو سکتا، رکھا ہوا تھا کنارے، نہیں دیکھا، مگر جب اٹھاؤں گا تو وزن کا پتہ چلے گا کہ نہیں؟ سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی کھٹمل کا نام نہیں، سانپ کسی چیونٹی کا نام نہیں، سانپ کسی مکھی کا نام نہیں، نبی ہاتھ میں لے اور وزن کا بھی پتہ نہ چلے؟ تو میرا ایمان کہتا ہے کہ نبی جانتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کیوں آیا، کیوں آیا۔ ایک اس سانپ نے شاید اس سانپ کا حشر سن لیا ہو جو سانپ نبی کی زیارت کے لیے غار ثور میں چھپا ہوا تھا، غار ثور میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان نے بشارت جب دی تھی، آ کے غار ثور میں ٹھہر گیا، بہت سارے سوراخ اسے بنا لیے کہ جب نبی آئے کہیں کوئی سوراخ امتداد زمانہ کی وجہ سے بند نہ ہو جائے۔ مگر دوستو غار ثور میں نبی طرح نہیں گئے، ایک عاشق اور بھی گیا، ایک عاشق اور بھی گیا، اس غار میں دو عاشقوں کی جنگ ہو گئی۔ ایک عاشق نے کیا کیا، سارے راستے بند کر دیے اور ایک سوراخ جو کھلا تھا وہاں کو اٹھا ٹیک کر دیا۔ اب عاشق لڑ رہے، ایک عاشق جیت گیا، ایک محروم رہ گیا، ایک محروم رہ گیا، تو یہ ساتھ بھی عاشقوں سے چھپتا چھپاتا نبی کے موزے میں آ گیا، عاشقوں سے چھپتا چھپاتا نبی کے موزے میں آ گیا، اور نبی جانتے تھے یہ میری قدموں کی نسبت چاہتا ہے، یہ میرا عاشق ہے، اور اپنے عاشقوں کو میں نہیں جھڑکتا، اپنے عاشقوں کو میں نہیں جھڑکتا۔ اگر محبوب جھڑک دیتے تو فلاح کون دیتا، اگر محبوب جھڑک دیتے، یہ تو چیل نے اپنا کردار ادا کیا، وہ آ کر لے کے اڑ گئی، مگر نبی جھڑکنے والے نہیں ہیں۔ کیسے کیسے سائل آئے، نبی نے سب کی مرادیں پوری کی، ایسی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی مراد نہیں پوری کر سکتی۔ کیا تم مسند امام احمد ابن حنبل کی اس حدیث کو سامنے لاؤ جس میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر ایسا مسئلہ پیش کیا کہ کبھی بھی کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ آپ کے مولانا صاحب کے پاس ہاں میں کوئی، مولانا صاحب میں مسلمان ہونے آیا ہوں، مولانا خوش ہو جائیں گے، آج ہماری نیکیوں میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ ابھی نہا ہو کے آیا، سب نہا ہو کر آیا، آ جلدی آ۔ نہیں مولانا ایک بات سن لو۔ کیا بات کیا سن لو؟ میں اس شرط پر مسلمان ہوں گا کہ 2 ہی نماز پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھتا، اتنی فرصت نہیں ہے، کیا مجھے مسلمان آپ بنائیں گے؟ تو مولانا کہیں گے اچھا مجھے یہ بتا، تم مسلمان ہونے آیا ہے یا مجھے کافر بنانے آیا؟ ارے تیری بات میں مان لوں تو نہ تو مسلمان نہ میں مسلمان۔ ہے کوئی جو اس کی مراد پوری کر دے؟ ایسے ایسے مانگنے والے، ایسے ایسے لوگ سرکار کی بارگاہ میں۔ مگر مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث امام مسلم کے شرط پر بالکل صحیح اسناد حدیث، ایسے ہی ایک صاحب آئے تھے، اپنی مجبوری ظاہر کی کہ 2 نماز سے زیادہ پڑھنے کی میں فرصت نہیں نکال پاؤں گا، کیا میرا اسلام آپ 2 نمازوں کا قبول فرمائیں گے؟ سرکار نے قبول فرما لیا۔ صحابہ کو حیرت بھی نہیں ہوئی، کسی کو تعجب بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں کھڑا ہوا، سبھی دیکھ رہے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کوئی کھڑا ہو جاتا، یہ اللہ کے رسول اقیم الصلاۃ قرآن کے احکام ہے، 5 وقت کی نماز متواتر سے ثابت، سنت متواترہ سے ثابت، ارشادات قرآن سے ثابت، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا،
کوئی نہیں کھڑا ہوا. اور اگر آج جا کر ان سے پوچھو یہ صدیق اکبر آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, یہ علی مرتضیٰ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, پوچھو گے تو اس کا جواب اس کے سوا کیا دیں گے؟ ارے نادان, تو نے تو قرآن کیا پڑھا, کیا سمجھا؟ میں نے تو اس رسول سے سمجھا ہے, قرآن کو میں نے اس سرکار سے سمجھا ہے. سنو, جس قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ ہے, اسی قرآن کے اندر اطیعوا الرسول ہے. مطلب یہ ہے کہ 5 مہینے فرض کر دیا, اب یہ جتنا پڑھوائے اتنا پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. میں یہ کہہ رہا ہوں, سوچو ایسے کو کوئی ہے بڑے سے بڑا مجدد ہو, مجتہد ہو, فقیہ ہو, امام ہو, سبھی اس کو مایوس کر دیں گے, مگر سرکار کیا یہ مایوس نہیں ہوا؟ ایسے بھی مایوس نہیں ہوئے, جو مراد لے کر آئے وہ. اور لطف کی بات تو یہ ہے, ایک صاحب عجیب و غریب مسئلہ جانتے ہوئے آتے ہیں. مسئلہ جانتے ایک صاحب سے ایسا ہوا, روزے کی حالت میں بشری تقاضے کا غلبہ ہوا, بیوی سے قربت ہو گئی. کیا ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ کیا سرکار نے مسئلہ نہیں بتایا تھا؟ سب معلوم تھا, پھر بھی رسول کے پاس آ رہے. تو کوئی عقیدہ ہے جو لے آ رہا ہے, کوئی نظریہ ہے. یہاں تو مسئلے میں تو جلال و حیبت ہے, اب اس میں تخفیف جمال رحمت والا ہی کر سکتا ہے. اب اس کا معاملہ کچھ اسی کے پاس ہوگا. اگر رسول کو بے اختیار سمجھتے تو آتے, رسول کو اگر کچھ اور سمجھتے تو آتے, کچھ سمجھ کے آئے. اور آنے کے بعد عرض کر دیا, سرکار نے بھی پہلے وہی بات کہی جو قرآن نے کہی, غلام آزاد کرو. حضور طاقت نہیں. مسکینوں کو کھلاؤ, حضور طاقت نہیں. مسلسل 60 روزے رکھو, حضور طاقت نہیں. اب ایسے ہی کوئی شخص آپ کے پاس, مولانا کے پاس آئے تو کیا کہے؟ مانیں گے؟ مگر نہیں دوستو, سرکار کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. مطلب یہ جلال و حیبت کا قانون دے چکے, اب جمال و رحمت کے قانون کا انتظار کرو, بیٹھ جاؤ. اور پھر مختصر یہ کہ ایک صاحب لا کے کھجور پیش کرتے ہیں, سرکار قبول فرما کے انہی کو دے دیتے ہیں, لے جاؤ. کیا کرے حضور؟ بانٹ دینا, غریبوں کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں حضور مجھ سے زیادہ غریب یہاں کوئی نہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مسکرا پڑے, کہا اچھا جاؤ تم ہی اپنے کھا لو, بال بچوں کو کھلا دو. ہم لقمہ و ہم ثواب, تم ہی کھا لو, بال بچوں کو کھلا دو. کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو, ظلم کرنے والوں کے لیے ہی راستہ. یہ بزرگان دین, یہ نائبان رسول, ان کے آستانے جو ہیں, یہ آستانے رسول کے نائب کے آستانے ہیں. یہاں پر وہی سرکار کی نظر ہے. یہ سرکار کا یہ دامن ہے, جن کا بھی دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا, گنبد خضرا تک براہ راست تمہارا تعلق ہوگا. تو ہم جب بار بار ظلم کرتے ہیں, ان بزرگوں کے آستانے پر جانا بھی یہ ہمارا دینی شعار ہونا چاہیے. ان کی بارگاہ میں جائیں اور کیا کریں؟ خدا سے مغفرت چاہیں, اور یہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ. لوجد اللہ توابا رحیما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.